السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے اپنے اپنے گھروں میں ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج جس موضوع پر بات کرنے والی ہوں بہت ہی اہم موضوع ہے، اور وہ ہے اللہ کے ذکر کا موضوع۔ سب سے پہلے ایک حدیث کوٹ کرنا چاہوں گی یہاں پہ جس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تم میں سے عاجز ہو راتوں کو محنت کرنے سے، اور بخل کی وجہ سے مال بھی خرچ نہ کیا جاتا ہو، یعنی نفلی صدقات وغیرہ، اور بزدلی کی وجہ سے جہاد میں بھی شرکت نہ کر سکتا ہو، اس کو چاہیے کہ اللہ جل شانہ کا ذکر کثرت سے کیا کرے۔ اب ہم یہاں پر اس حدیث کی تھوڑی سی ڈیٹیلز میں جاتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کی اپنی مخلوق پر نرمی کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ کتنی آسانی اللہ پاک نے آپ کو دی ہے کہ اگر آپ میں اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے، اتنی کریج نہیں ہے کہ آپ راتوں کو اٹھ کر لمبی لمبی رکعات نوافل کی پڑھ سکیں، نو ڈاؤٹ کہ ان کو پڑھنے میں بہت عظیم ثواب ہے، اور جو لوگ یہ پڑھتے ہیں ان کے برابر کا ثواب ہم لوگ نہیں حاصل کر سکتے، لیکن اگر آپ کے دل میں اشتیاق ہے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان جیسا ثواب لینا چاہیں، تو آپ اللہ کا ذکر کثرت سے کریں۔ اسی طرح آپ کے پاس اتنا مال و دولت نہیں کہ آپ نفلی صدقات دے سکیں، کسی غریب کی مدد کر سکیں، یا کسی کو ایسے وقت میں کھانا کھلا سکیں جب وہ بھوکا ہو، بلا شبہ کہ ان چیزوں کا بہترین اللہ پاک کے پاس اجر ہے، بہترین اللہ جل شانہ کے پاس ثواب ہے ان چیزوں کا، لیکن اگر آپ کی اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے تو آپ کو کیا کرنے کا حکم دیا گیا کہ آپ اللہ کا ذکر کثرت سے کریں۔ اسی طرح اگر آپ بزدل ہیں یا آپ میں اتنا کلیبر نہیں ہے کہ آپ جہاد میں شرکت کر سکیں، اور آپ کا دل بھی یہ چاہتا ہے کہ آپ مجاہدین جتنا ثواب حاصل کریں، تو آپ کو کیا چاہیے کہ آپ اللہ کا ذکر کثرت سے کریں۔ اب جو کوتاہی ہم سے عبادات نفلیہ میں روزمرہ زندگی میں ہو جاتی ہے، تو کیا ہے اس کا آلٹرنیٹ کیا بتایا گیا کہ اللہ جل شانہ کا ذکر اس کی تلافی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات نقل کی ہے جو یہاں پر کوٹ کروں گی کہ اللہ کا ذکر ایمان کی علامت ہے، نفاق سے برات ہے، اور شیطان سے حفاظت ہے، اور جہنم کی آگ سے بچاؤ ہے۔ اگر آپ مومنین میں اپنا شمار چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنے کا حکم دیا گیا کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کریں۔ اسی طرح اگر آپ منافقت سے بچنا چاہتے ہیں، روزمرہ زندگی میں اپنے رب کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھیں، اور خاص طور پر شیطان کے وساوس اور اس کے تسلط سے اگر آپ امن چاہتے ہیں کہ آپ کو پروٹیکشن مل جائے اور آپ ایک شیلڈ میں آ جائیں، ایک حصار میں آ جائیں، خود کو اللہ جل شانہ کے حصار میں محفوظ تصور کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ جل شانہ کا ذکر کثرت سے کریں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ شیطان گھٹنے جمائے ہوئے آدمی کے دل پر مسلط رہتا ہے۔ جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان عاجز و ذلیل ہو کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور اگر آدمی اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے، اللہ کا ذکر چھوڑ بیٹھے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک بزرگ کا قصہ نقل کیا ہے کہ انہوں نے اللہ جل شانہ سے دعا کی کہ یا اللہ، شیطان جس طریقے سے وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں، اس کی وہ صورت مجھ پر منکشف ہو جائے، مینس کہ میں وہ دیکھ سکوں کہ وہ کس کنڈیشن میں وسوسے ڈالتا ہے، اس کی کیا حیت ہوتی ہے، کیا صورت ہوتی ہے اس کی۔ تو اللہ جل شانہ نے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا اور ان کو دکھایا کہ کس طرح وہ انسانی دل کے بائیں طرف یعنی لیفٹ سائڈ پر مونڈھے کے پیچھے ایک مچھر کی شکل میں بیٹھا ہوا ہے۔ جس طرح ایک لمبی سی مچھر کی سونڈ ہوتی ہے اس کے منہ پر ہے، اسی طرح اس کے منہ پر ہے، جس کو وہ سوئی کی طرح سے پن کرتا ہے، انسان کے دل کی طرف وہ پن کر رہا ہے بار بار۔ اور کیا، اور اگر اس انسان کو وہ ذاکر پاتا ہے، اللہ کا ذکر کرنے والا پاتا ہے کہ وہ ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھتا ہے، اپنے دل کو جگا کے رکھتا ہے، اپنے دل کو مردہ نہیں ہونے دیتا غافلوں کی طرح سے، تو وہ کیا کرتا ہے، جلدی سے اس سونڈ کو واپس کھینچ لیتا ہے۔ لیکن اگر وہ اس کے دل کو اللہ کے ذکر سے غافل پاتا ہے تو اس سونڈ کے ذریعے کیا کرتا ہے، گناہوں کا زہر، وساوس اور تمام بری باتیں اس کے دل میں انجیکٹ کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہم احفظنا منہ، کہ یہاں سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ جب بھی آپ اللہ کے ذکر سے غافل ہوں گے، آپ بری طرح سے اس کے چنگل میں پھنس جائیں گے۔ اب یہاں پر آپ کو ایک بات اور بتاتی چلوں
کہ جب ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں تو بہت بہت زیادہ ممکن ہے، امکانات ہیں اس چیز کے کہ کوئی اگر ہم پر جادو کر رہا ہے تو اس کا وار بھی بہت جلدی چل جاتا ہے، جادو کا وار بھی بہت جلدی۔ لیکن اگر ہم نے اپنے آپ کو ایک قلعہ میں، کہتے ہیں نا ذکر کرنا ایک قلعہ کی طرح ہے کہ ایک قلعے میں انسان اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے، اگر آپ نے ذکر کر کے اپنی روٹین کو ذاکرین میں سے بنا رکھا ہے، صبح شام کے اذکار آپ پڑھتے ہیں، صبح شام کی دعائیں پڑھتے ہیں، اور کچھ نہیں تو چلتے پھرتے ہر وقت استغفار کرتے رہتے ہیں، کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہتے ہیں، یہ سب چیزیں ذکر میں آتی ہیں، تو اس کا اثر، جادو کا اثر آپ کے اوپر نہیں ہو پائے گا۔ بلا شبہ جادو برحق ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا تھا، لیکن یہ کہ آپ اتنی جلدی اس کے اثر میں نہیں آ پائیں گے۔ اب اگین آتے ہیں ہم ٹاپک کی طرف کہ بہت ساری نفلی عبادات کا جو ہے وہ آلٹرنیٹ اللہ جل شانہ نے اپنے ذکر کو بتایا ہے۔ اسی طرح اللہ جل شانہ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اللہ جل شانہ کا ذکر خوب کثرت سے کیا کرو، چاہے رات ہو یا دن ہو، تم جنگل میں ہو یا دریا میں ہو، سفر میں ہو یا حضر میں ہو، فقر میں ہو یا تونگری میں ہو، تمہیں بیماری ہو یا تم صحت کی حالت میں ہو، آہستہ آہستہ کرنا چاہو تو آہستہ آہستہ کرو، اس کو پکار کے ذکر کرنا چاہو تو اس کو پکار کے اس کا ذکر کرو۔ مطلب ہر حال میں اللہ جل شانہ کو یاد رکھو، اس کے ذکر سے، بار بار بتا رہی ہوں کہ اپنی زبان کو تر رکھیں، اپنے دل کو منور رکھیں، کہ جو لوگ ذکر نہیں کرتے ان کے دل کو مردہ کہا گیا، کہ غافلین میں سے ہیں ان کے دل، مردہ دل ہیں ان کے۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی نقل کیا گیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اللہ کے ذکر کی اس قدر تاکید کی، اس قدر مجھے کنونس کرتے رہے اس چیز کے اوپر کہ اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کریں کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ بغیر ذکر کے کوئی چیز مجھے نفع نہ دے گی۔ مطلب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تاکید کیا کرتے تھے کہ آپ ہر وقت جو بھی فارغ وقت ہو اپنے زبان کو اللہ کے ذکر سے رد اللسان رکھیں۔ اب یہاں پر ایک صحابی کا قصہ نقل کرنا چاہوں گی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ دل میں ذکر کریں، یہ بھی شیطان کا ایک بہت بڑا وار ہے کہ اگر آپ آواز سے ذکر کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو ریاکاری کی ترغیب دلائے گا کہ آپ یہ ریاکاری کر رہے ہیں۔ آپ کا جس طرح دل چاہے، آپ کا اپنا دل مطمئن ہونا چاہیے کہ آپ اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں۔ ایک صحابی کا قصہ نقل کروں گی، عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی گزرے ہیں، کیا تھے کہ جو لڑک پن میں یتیم ہو گئے تھے، اپنے چچا کے پاس رہتے تھے، وہ ان کا بہت اچھا خیال رکھتا تھا، ان کی پرورش کر رہا تھا، اور ہر طریقے سے ان کی ضروریات کو، جو نیڈز ہوتی ہیں لائف کی، ان کو پوری کرتا تھا۔ تو کیا ہوا کہ گھر والوں سے چھپ کر مسلمان ہو گئے، ان کے چچا کو بھی خبر نہیں تھی کہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں، ان کی والدہ کو بھی خبر نہیں تھی کہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو جب ان کے چچا کو خبر ہوئی کہ یہ تو مسلمان ہو گیا تو اس کو اتنا شدید غصہ آیا کہ انہوں نے غصہ میں ان کو بالکل ننگا کر کے گھر سے باہر نکال دیا۔ ماں بھی ان کی اس مسلمان ہونے کی وجہ سے ان سے بیزار تھی، لیکن پھر بھی وہ ماں تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ میری اولاد کو ننگا کر کے نکال دیا ہے تو انہوں نے ایک موٹی چادر ان کو دے دی، جس کو انہوں نے کیا کیا کہ دو ٹکڑے کر کے ایک سے اپنا سطر ڈھکا اور دوسری چادر کو اپنے اوپر ڈال دیا اور چل پڑے مدینہ طیبہ کی طرف۔ اللہ کے نبی کا دیدار کرنے حاضر ہوئے ان کے پاس، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر اکثر پڑے رہا کرتے تھے اور بہت کثرت سے بلند آواز کے ساتھ ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، ان کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا دیکھ کے ان کو کہ یہ شخص تو ریاکار ہے، یہ اس طرح اونچی آواز میں ذکر کرتا ہے؟ تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ اوابین میں سے ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کا انتقال کب ہوا؟ غزوہ تبوک میں ان کا انتقال ہوا۔ تو کیا ہوا جب فوت ہو گئے تو صحابہ نے کیا دیکھا کہ رات کو جو قبرستان ہے، قبروں کے ہیں، قبریں جس جگہ پر ہیں وہاں ان کے قریب ایک چراغ جل رہا ہے۔ تو جب وہ قریب جا کر دیکھا صحابہ نے تو کیا تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو کہ ان کی قبر میں اترے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر بھی ساتھ تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے، اور ان کو ارشاد فرما رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ لاؤ اپنے بھائی کو مجھے پکڑا دو۔ تو دونوں حضرات نے نعش کو ان کو پکڑا دیا۔ دفن کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس سارے واقعے کو دیکھ رہے تھے، دیکھ کر کیا فرمانے لگے کہ مجھے تمنا ہوئی کہ کاش یہ نعش تو میری ہوتی۔
کہ اللہ کے ذکر کی کتنی فضیلت ہے کہ وہ آواز سے اللہ کا ذکر ادا کیا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا کی ان کے لیے کہ اللہ میں اس سے راضی ہوں اور تو بھی اس سے راضی ہو جانا۔ یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں، احادیث میں آیا ہے کہ وہ ذکر کی کنجیاں ہوتے ہیں، کہ جب ان کی صورت دیکھی جائے تو اللہ کا ذکر یاد آ جاتا ہے، یعنی ان کی صورت دیکھ کر خود بخود اللہ کا ذکر کرنے کا دل کرتا ہے۔ ایک اور حدیث میں کیا وارد ہوا ہے کہ تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہو جائے۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کو دیکھنے سے اللہ جل شانہ یاد آ جاتے ہوں۔ تو ٹاپک کی طرف دوبارہ سے آتے ہیں کہ اگر تو آپ سے نفلی عبادات میں کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہو، آپ سے اللہ کا ذکر، آپ سے قرآن کی تلاوت زیادہ نہ کی جاتی ہو، قیام اللیل نہ کیا جاتا ہو، زیادہ جہاد میں شرکت نہ کر سکتے ہوں آپ، اسی طرح آپ اور ایسی نفلی عبادات ہیں جس میں بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے، فقیر کو صدقہ دینا ہے، آپ یہ سب کچھ نہیں کر پاتے، تو آپ کو چاہیے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کریں، تو انشاءاللہ آپ ان لوگوں کے ثواب کو ضرور ٹچ کریں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ جو بات ہم نے کی، اللہ جل شانہ مجھے بھی اور آپ سب سننے والوں کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو ذاکرین میں سے بنائے اور ذاکرین میں سے ہی اٹھائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔